السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہم انسانوں کے پاس 3 قسم کی لائبریریاں ہونی چاہیے: کتابوں کی لائبریری، سیاحت کی لائبریری اور زندہ انسانوں کی لائبریری۔ میں سب سے پہلے کتابوں کی لائبریری کی طرف آتا ہوں۔ کتابیں ہمارا سرمایہ ہوتی ہیں۔ آپ کتابوں کو دوست بنا لیں، آپ کو کسی دنیاوی دوست کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب فضول نہیں ہوتی۔ بری سے بری کتاب بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور دے کر جائے گی۔ یہ آپ کو کم از کم یہ ضرور بتا جائے گی کہ بری کتابیں لکھی کیسے جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر خوشحال اور صحت مند ہو تو پھر اسے اللہ اور کتاب کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں اپنا زیادہ تر وقت کتابوں اور اللہ کے ذکر میں گزارتا ہوں۔ میں جہاں بیٹھتا ہوں میرے دائیں بائیں کتابیں ہوتی ہیں، اور یہ کتابیں میرے دن کو رات اور رات کو دن میں بدلتی رہتی ہیں۔ کتابیں انسان کی پہلی لائبریری ہوتی ہیں۔ دوسری لائبریری سیاحت ہے۔ سیاحت جاننے، سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ زندگی میں کچھ نہ کریں، آپ صرف سفر کرنا شروع کر دیں، آپ چند دنوں میں سمجھدار، سیانے اور پڑھے لکھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطب جنوبی سے لے کر قطب شمالی تک اپنی زمین دیکھنے کا موقع دیا۔ میں 4 دنوں میں دنیا دیکھتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ میرے اکثر دوست پڑھ کر سفر کرتے ہیں۔ یہ جہاں جا رہے ہیں یہ پہلے اس کے بارے میں تمام معلومات جمع کرتے ہیں اور پھر وہاں جاتے ہیں۔ میرا طریقہ واردات ذرا مختلف ہے۔ میں پہلے وہاں جاتا ہوں اور پھر واپس آ کر اس کے بارے میں پڑھتا ہوں۔ یوں وہ جگہ اور اس سے متعلق تمام چیزیں میرے حافظے کا حصہ بن جاتی ہیں۔ میں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ملک سے باہر نہ جا سکوں تو میں پاکستان کے اندر کسی تاریخی مقام پر نکل جاتا ہوں۔ میں صدیوں کا جاہل ہوں، نالائق بھی ہوں اور کم عقل بھی۔ میں اگر سفر نہ کرتا یا پھر میری کتابوں سے دوستی نہ ہوتی تو شاید میں اب تک بے عقلی اور جہالت کی کسی چٹان کے نیچے آ چکا ہوتا۔ میں قصہ پارینہ بن چکا ہوتا۔ چنانچہ یہ کتابیں اور سیاحت ہے جس نے مجھے زندہ رکھا، جس نے مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اور آخری لائبریری زندہ انسان ہے۔ بندے کو تجربے بندے کا پتر بناتے ہیں، اور بندے کا ہر پتر انسان ہوتا ہے۔ میں دلچسپ، فنکار، ہنرمند اور کامیاب لوگوں کی تلاش کی لت میں مبتلا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں صرف 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں: دلچسپ اور بور۔ میں دلچسپ لوگوں کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہوں۔ یہ دلچسپ لوگ بھی لائبریری ہیں، اور میں نے عملی زندگی کے تمام امور زندہ انسانوں کی اس لائبریری سے سیکھے ہیں۔ مثلاً میرے ایک بزرگ دوست ہوتے تھے، شیخ عبدالحفیظ۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت دے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں کسی کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے، چنانچہ آپ ہر وقت ہر قسم کی بری خبر کے لیے تیار رہیں۔ میں روز لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا دیکھتا ہوں اور مجھے شیخ صاحب یاد آ جاتے ہیں۔ میرے ایک بزرگ دوست ہمیشہ 2 کرسیاں چھوڑ کر بیٹھتے تھے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اگر کسی کے گھر یا کسی کے دفتر بیٹھے ہیں تو آپ شروع کی کرسیاں صاحب خانہ اور صاحب خانہ کے ذاتی مہمانوں کے لیے چھوڑ کر بیٹھیں۔ آپ اور میزبان دونوں خفت سے بچ جائیں گے۔ اور آپ اگر کسی عوامی جگہ پر بیٹھے ہیں تو آپ کبھی پہلی قطار میں نہ بیٹھیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ پہلی قطار میں بیٹھے لوگوں کو اپنے سے زیادہ با اختیار لوگوں کے لیے جگہ خالی کرتے دیکھا، اور پہلی قطار میں بیٹھا شخص جب اٹھتا ہے تو پھر اسے آخری قطار یا پھر سیڑھیوں میں جگہ ملتی ہے۔ آپ اگر اس سلوک سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ پہلی یا دوسری قطار میں نہ بیٹھیں، آپ تیسری چوتھی قطار میں بیٹھیں۔ آپ اپنی کرسی پر قائم رہیں گے۔ میرے ایک بزرگ دوست زندگی میں ہمیشہ دوسرے نمبر پر رہے۔ وہ انتہائی باصلاحیت شخص تھے، لیکن وہ پوری زندگی کسی محکمے کے سربراہ نہیں بنے۔ حکومت نے کئی بار کوشش کی لیکن وہ صاف انکار کر دیتے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی، ان کا جواب تھا کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ پہلی پوزیشن کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ اگر پہلی پوزیشن پر ہیں تو آپ کے لیے یہ پوزیشن ذرا دیر تک سنبھالنا مشکل ہو جائے گی، چنانچہ آپ ہمیشہ باس کی کرسی خالی چھوڑ دیں، آپ کی عزت اور انا دونوں بچ جائیں گی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ نمبر 2 پر رہو، کارکردگی بری ہوگی تو زیادہ سے زیادہ تیسرے نمبر پر چلے جاؤ گے،
کوشش کر کے دوبارہ نمبر 2 پر آ جاؤ گے، لیکن اگر آپ پہلے نمبر پر چلے گئے تو ذرا سی ہوا چلے گی اور آپ اڑ کر 0 پر چلے جاؤ گے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے پوری زندگی نمبر 1 کو ذلیل ہوتے دیکھا۔ میری زندگی میں ایک بھی ایسی مثال نہیں جس میں نمبر 1 عزت کے ساتھ گھر گیا ہو، جبکہ میں نے اپنی زندگی کے تمام نمبر 2 کو فیئرویل کے ساتھ رخصت ہوتے دیکھا۔ یہ ہمیشہ تالیوں کی گونج میں ریٹائر ہوئے۔ میرے ایک بزرگ دوست کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، چنانچہ صرف اس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ جس کے سامنے بادشاہوں کی جھولیاں بھی پھیلی رہتی ہیں۔ انسان تو گدھا ہے، گدھا گدھاؤں کو کیا دیں گے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے پاس آخر میں نیکی اور خاندان کے سوا کچھ نہیں بچتا، چنانچہ نیکی کرنے اور خاندان کو ساتھ لے کر چلنے کا کوئی موقع ضائع نہ کریں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مشکل وقت دشمن پر بھی ہو تو اس کا ساتھ دو، تم کبھی خسارے میں نہیں رہو گے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجز انسان کے گارنٹیڈ ہیں، عاجزی اختیار کرو تمہاری عزت محفوظ رہے گی۔ وہ کہتے تھے کہ نہ لو نہ دو، پوری زندگی خوشحال رہو گے۔ میں نے وضاحت چاہی تو فرمایا کہ میں نے آج تک کسی شخص کو قرض لے کر خوشحال اور کسی کو قرض دے کر خوش نہیں دیکھا، چنانچہ کسی سے ادھار لو اور نہ کسی کو ادھار دو، زندگی اچھی گزرے گی۔ میں نے پوچھا لیکن اگر آپ کا کوئی دوست عزیز مالی مشکل کا شکار ہو تو پھر؟ فرمایا کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق فوراً اس کی مدد کر دیں، لیکن یہ مدد ادھار یا قرض نہیں ہونی چاہیے۔ میرے ایک بزرگ دوست کہا کرتے تھے کہ آپ کا جو دوست لوگوں میں بیٹھ کر آپ کی خامیاں بیان کرے یا آپ کو مشورہ دے تو وہ شخص ہرگز آپ کا دوست نہیں، وہ آپ کا حاسد ہے، آپ اس سے فوراً کنارہ کش ہو جائیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص وعدے اور وقت کا پابند نہ ہو آپ اس پر کبھی اعتبار نہ کریں، وہ شخص آپ کو کسی بڑی مصیبت میں پھنسا دے گا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ شخص جو اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال نہیں رکھتا وہ کبھی کسی کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ کیونکہ جو شخص اپنا اور اپنوں کا نہیں ہو سکا وہ کسی کا کیا ہوگا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں بے ایمان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ شخص یہ حقیقت نہیں جانتا کہ عزت، رزق اور اقتدار اللہ کی امانت ہے، یہ جسے چاہے اور جب چاہے دے دے اور جس سے جب چاہے واپس لے لے، چنانچہ اللہ کی امانت میں بے ایمانی، توبہ توبہ، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی۔ میرے ایک بزرگ دوست کہتے تھے کہ کھانا جو آپ نے کھا لیا، کپڑا جو آپ نے پہن لیا، خوشی جو آپ نے محسوس کر لی اور بستر وہ جس پر آپ نے سو لیا، باقی سب ہندسے اور بیلنس شیٹس ہیں، اور یہ ہندسے اور یہ بیلنس شیٹس آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ گھر خواہ چھوٹا ہو لیکن بستر نرم، کھانا گرم اور بیڈ روم روشن، ہوادار اور موسم کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم ہونا چاہیے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کاروبار اور بچوں پر جتنی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں کریں، آپ کو کبھی گھاٹا نہیں پڑے گا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمسائے اچھے ہیں تو کٹیا میں بھی سکھ ملے گا، اور اگر ہمسائے اچھے نہیں ہیں تو پھر محل بھی بیچ کر چل پڑو، آپ کو اس میں بھی خوشی اور سکھ نہیں مل سکتا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ ملازمت کبھی نہ کرو جو دل، دماغ اور ضمیر پر بوجھ محسوس ہو۔ کیونکہ وہ ملازمت کبھی نہ کبھی چلی جائے گی لیکن آپ زندگی بھر بیمار رہیں گے۔ یہ زندہ کتابیں میرا اصل اثاثہ ہیں، یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں۔ میں نے ان سے سیکھا، عاجز رہو، معاون رہو، دوسروں کے کام آؤ، فیملی کے ساتھ رہو، وعدہ نہ توڑو، قانون نہ توڑو، وقت کی پابندی کرو، فطرت سے محبت کرو اور اللہ سے ڈرو۔ میں نے سیکھا اگر آسمان والا آپ کے ساتھ ہے تو پھر زمین والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے سیکھا کہ دنیا میں محنت سے بڑا کوئی استاد اور ہنر سے بڑی کوئی سفارش نہیں۔ میں نے سیکھا کہ دنیا میں عاجزی سے بڑی کوئی طاقت اور برداشت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ میں نے سیکھا کہ دنیا میں وقت سے بڑی کوئی دوا نہیں، اور میں نے سیکھا کہ انسان کے پاس پیسہ کم ہونا چاہیے لیکن زیادہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ کم ہوگا تو عذاب ہوگا اور زیادہ ہوگا تو حساب ہوگا، اور انسان عذاب سے تو بچ سکتا ہے لیکن حساب سے نہیں بچتا۔ میں روزانہ ایسی زندہ کتابوں میں رہتا ہوں، آپ بھی زندہ کتابیں تلاش کریں۔
آپ بھی اچھی اور سکھی زندگی گزاریں گے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔